अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रेवोल्यूशंस विच चेंज्ड द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ द स्टेट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम दुनिया के अंदर रूनुमा होने वाले उन चंद अहम वाक़यात का जो है वो ज़िक्र करेंगे जिनकी वजह से वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो चेंज हो गया और वहाँ पे एक नई आइडियालॉजी, नई सोच और नई फ़िक्र जो है मुतारफ़ हुई। जिन इनकलाबात को इस वीडियो का हिस्सा बनाया गया है उसमें ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ यूके, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे बात होगी और इसके अलावा जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर बात होगी, जो रशिया के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया उसके ऊपर बात होगी और चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट इनकलाब आया उसके ऊपर भी बात होगी और उसके साथ साथ जो है जो ईरान के अंदर जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया वो भी इस वीडियो का एक हिस्सा है। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैज। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के ऊपर जो है आपके कीमती फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इस वक्त दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े इनकलाबात रूनुमा हुए जिसके अंदर जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ यूके है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है और चाइना का रेवोल्यूशन है, इसके अलावा इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान है। तो उनमें सबसे जो बड़ा इनकलाब है जिसने जो हर लिहाज से जो है ज़िंदगी को मुतासर किया, चाहे वो उसका तल्लुक़ पॉलिटिकल लाइफ के साथ हो, सोशल लाइफ के साथ हो, कल्चरल या इकोनॉमिक लाइफ के साथ हो, तो इस हवाले से जो है जो सबसे बड़ा इनकलाब रूनुमा हुआ है, जो हम 5 जिन इनकलाबात का जिक्र कर रखे हैं, तो वो है रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। तो रशिया के अंदर जो इनकलाब रूनुमा हुआ जिसको कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उसने जो है जो रशियन लाइफ है ना सिर्फ रशिया के लोगों को मुतासर किया, रशिया के जो कल्चरल लाइफ है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ है, बल्कि उसने पूरी दुनिया के जो हालात हैं, पूरी दुनिया की जो सियासत है और पूरी दुनिया की जो मईशत है उसके ऊपर भी अपने असरात मरतब की हैं। डेट इज़ वाई द रशियन रेवोल्यूशन इज़ कंसीडर्ड एज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। When did the glorious revolution happened? ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, यहाँ पे 2-3 बातें हम साथ साथ करते जाएंगे। ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है ये बरतानिया के अंदर जो है, यूके के अंदर जो है रूनुमा हुआ था 1688 के अंदर और 1689। तो बेसिकली तो ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, ये रूनुमा हुआ 1688 में 1688 को, लेकिन चूँकि इसके बाद जो है जो बिल ऑफ राइट्स है वो 1689 को साइन हुआ था, इसलिए जो है इसको कहा जाता है कि ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है वो रूनुमा हुआ 1688 और 1689 को। तो बेसिकली जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन का जो कैलेंडर ईयर है डेट इज़ 1689। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Why was the revolution of 1688 called glorious? तो जो 1688 को जो है बरतानिया के अंदर रेवोल्यूशन रूनुमा हुआ और उससे जो हुकूमती सेटअप है वो तब्दील हो गया, उसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है यानी तारीख़ के अंदर जो है वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों कहलाता है। तो क्या है, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाज कॉल्ड ग्लोरियस बिकॉज ऑल ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द रेवोल्यूशनरीज वर अचीव्ड विदाउट एनी ब्लडशेड। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो इनकलाब पसंद थे, जो इनकलाब रूनुमा करना चाहते थे, जो तब्दीली के ख्वाहां जो ग्रुप्स थे, लोग थे, तो उनकी ये ख्वाहिश जो है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो एम्स थे, वो बग़ैर किसी ब्लडशेड के, बग़ैर किसी बड़े मसैकर के जो है ये सारे ऑब्जेक्टिव जो थे हासिल हो गए और सिस्टम जो था वो तब्दील हो गया। इसलिए इसको हिस्ट्री के अंदर जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा, जो ब्रिटिश रेवोल्यूशन है जो 1688 को जो है वो रूनुमा हुआ, उसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो रेवोल्यूशनरीज ग्रुप्स थे उन्होंने अपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बग़ैर किसी ब्लडशेड के, बग़ैर किसी खून खराबे के, बग़ैर किसी वायलेंस के जो है वो चूँकि तमाम मकासद हासिल कर लिए थे, इसलिए इसको तारीख़ के अंदर जो है वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है वो कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो है मैं आपको बता दूँ कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है जेम्स बादशाह जो है उसके दौर में रूनुमा हुआ। उस वक़्त बादशाह कौन था? जेम्स जो है वो बादशाह था बरतानिया का
اور جیمس جو ہے اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک اس کی بیٹی کا نام تھا میری، اس کی بیٹی کا نام تھا MARRY میری، اور دوسری بیٹی کا نام تھا این۔ تو یہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور ان دونوں بیٹیوں کا جو تعلق ہے وہ پروٹیسٹنٹ فرقے کے ساتھ تھا، اور ان دونوں کی جو شادیاں ہوئی تھی، جیسے میری کی شادی جو ہے ولیم آف اورانج سے ہوئی، اور جو این کا جو خاوند تھا وہ ڈینش تھا، اور وہ بھی جو ہیں وہ دونوں پروٹیسٹنٹ تھے۔ تو جب تک تو برطانوی قوم کو، برطانوی عوام کو یہ تھا کہ جیمس جو بادشاہ ہے اس کی دونوں بیٹیاں چونکہ پروٹیسٹنٹ ہیں، تو لہٰذا بادشاہ کے بعد جو ہے جو بھی ان دونوں میں سے جانشین بنے گا تو وہ ظاہر ہے پروٹیسٹنٹ ہوگا، اس لیے انہیں اس کے اوپر کوئی اعتراض جو تھا وہ نہیں تھا۔ تو لیکن ہوا کیا کہ ابھی دوبارہ اس کو ہم دیکھتے ہیں، 1683 کو جو ہے بادشاہ کی جو دوسری بیٹی تھی، بادشاہ کی جو دوسری بیوی تھی، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اور وہ جو ہے وہ کیتھولک جو ہے وہ رجحان رکھتا تھا، اور کیتھولک فرقے سے اس کا تعلق تھا۔ تو برطانوی قوم کے اندر جو ہے یہ ہیجان پیدا ہوا، یہ ان کو پریشانی لاحق ہوگی کہ اب تو چونکہ بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے، لہذا بادشاہ کا جو جانشین ہے اس کی بیٹیوں کی بجائے اب بادشاہ کا بیٹا ہی ہوگا، کیونکہ برطانوی جو آئین ہے اس کے مطابق بیٹا جو ہے وہ جانشین ہوتا ہے۔ تو اب انہیں یہ بھی تھا کہ یہ چونکہ کیتھولک فرقے سے اس کا تعلق ہے، ظاہر ہے اس کی جو مذہبی تعلیم ہے وہ بھی کیتھولک فرقے کے مطابق ہوگی، تو ان کو جو ہے یہ پریشانی لاحق ہوگی کہ اگر یہ لڑکا جو ہے یہ برطانیہ کا بادشاہ بن گیا تو پھر برطانیہ مستقل طور پہ جو ہے وہ کیتھولک فرقے کے متحد چلا جائے گا، اور یہ بات جو ہے برطانوی عوام کو، برطانوی قوم کو، اور اس دور کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، وہگ پارٹی تھی اور ٹوری پارٹی تھی، ان کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں تھی۔ لہذا انہوں نے کیا کیا کہ جو بادشاہ جو ہے اس کی جو بڑی بیٹی تھی میری جو ہے اس کو جو ہے اس کو اور اس کے خاوند کو جو ہے میری کو دعوت دی کہ آپ جو ہیں برطانیہ میں آئیں اور برطانوی اقتدار کے اوپر جو ہے وہ آپ قبضہ کر لیں، اور اس میں عوام کا بھرپور اعتماد جو ہے آپ کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ ہوا کیا کہ میری اور اس کا جو ہسبینڈ ولیم تھا اس نے کیا کیا، اس نے اپنی فوج لی اور وہ برطانیہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گیا، اور 1888 کو جو ہے 1688 کو جو ہے میری اور اس کا جو ہسبینڈ ولیم تھا وہ برطانیہ آئے اور لندن کے اندر داخل ہو گئے، اور برطانوی عوام نے اس کا بھرپور شاندار استقبال کیا۔ بادشاہ جو تھا، بادشاہ جیمس جو تھا، بادشاہ جیمس نے کیا کیا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن اس کی فوج نے میری اور جیمس کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا۔ اب بادشاہ کو جو ہے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اب جو ہے اب وہ یہاں پہ زیادہ دیر تک ایگزسٹ نہیں کر سکا، چنانچہ اس نے کیا کیا کہ اپنے بیوی بچوں کو لیا اور وہ فرانس جو ہے وہ فرار ہو گیا۔ اس طرح جو ہے ولیم اور میری جو ہیں انہوں نے اقتدار کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیا، اور وہ مشترکہ طور پہ جو ہے برطانیہ کے اندر جو ہے وہ اقتدار کے اوپر قابض ہو گئے۔ اور چونکہ یہ جو تبدیلی رونما ہوئی جیمس بادشاہ کے خلاف، ولیم اور میری برسر اقتدار آ گئے، تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا تھا، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا تھا، کوئی قتل عام نہیں ہوا تھا، چنانچہ اس کو اسی والے سے جو ہے وہ گلوریس ریولوشن کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو جب دونوں جو ہیں میری اور ولیم جو ہیں دونوں مشترکہ طور پہ برطانیہ کے حکمران بن گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ 1689 کو جو ہے بل آف رائٹس جو ہے وہ اس کے اوپر جو تھا وہ نافذ کیا، اعلان بل آف رائٹس کیا، اور اس بل آف رائٹس کے مطابق جو ہیں جو اقتدار اعلیٰ کے اصل اختیارات تھے وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہو گئے، اور بادشاہ کی حیثیت جو ہے وہ رسمی اور برین عام ہوگی۔ تو یہ مختصر طور پہ جو ہے یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو مناسب سمجھا کہ بریف کر دوں کہ گلوریس ریولوشن جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ رونما ہوا۔ آئیے نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سلائیڈ میں کیا ہے، ہو انوینٹیڈ دا ٹرم گلوریس ریولوشن۔ تو یہ جو چینجنگ آئی، یہ جو انقلاب رونما ہوا اور جیمس کی جگہ کے اوپر ولیم اور میری برسر اقتدار آ گئے، تو اس چینج کو یا اس ریولوشن کو گلوریس کا نام کس نے دیا تھا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں، جو کیتھولک ہسٹورینز تھے ٹیپیکلی ریفر ٹو دا گلوریس ریولوشن۔ تو ایز دا ریولوشن آف 1688، تو جو کیتھولک ہسٹورینز تھے وہ اس سیٹ اپ کی تبدیلی کو کیا کہتے تھے؟ ریولوشن آف
1688 کا نام دیتے تھے، لیکن جو وہک ہسٹورینز تھے ریفر ٹو دا فریز بلڈ لیس ریولوشن. تو جو وگ پارٹی سے جن کا تعلق تھا، جو وگ فالوورس تھے، وہ اس کو بلڈ لیس ریولوشن کا نام دیتے تھے. پھر کیا ہوا کہ دا ٹرم گلوریس ریولوشن واز فرسٹ کائنڈ بائی جان ہیمپٹن. تو جان ہیمپٹن جو تھا اس نے پہلی دفعہ جو ہے یہ اس ریولوشن کے لیے جو ہے 1689 کو جو ہے یہ ٹرم استعمال کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹرم جو ہے وہ عام استعمال ہونے لگی. تیسرا جو ہے دوبارہ سن لیجیے گا، جو کیتھولک تھے وہ اس کو اس سیٹ اپ کی تبدیلی کو جو ہے بادشاہ کی تبدیلی کو ریولوشن آف 1688 کہتے تھے. جو وہگ پارٹیز کے جن کا تعلق تھا وہ اس کو بلڈ لیس ریولوشن کا نام دیتے تھے، لیکن 1689 کو جو ہے جان ہیمپٹن جو تھا اس نے اس انقلاب کے لیے، ریولوشن کے لیے گلوریس ریولوشن کی ٹرم استعمال کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹرم جو ہے دنیا بھر کے تمام اسکالر جو ہیں وہ اس کو اب استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہے واٹ ور دا کازز آف دا فرینچ ریولوشن آف 1789. تو اب ہم فرینچ ریولوشن کی طرف آگے ہیں. تو دیکھنا ہے کہ فرینچ ریولوشن جو ہے اس کی جو بیسک ریزنز تھیں وہ کیا تھیں. نمبر 1 ہے سوشل ریزنز تھی. سوشل کنڈیشنز آف ان فرانس ان دا لیٹ 18th century وار ریمارکیبلی ان ایکول اینڈ ایکسپلوٹیو. تو اس وقت جو ہے یعنی یہ جو دور ہے جس کے دور کے اندر جو ہے برطانیہ کے اندر فرانس کے اندر جو ہے ریولوشن رونما ہوا، تو اس وقت برطانیہ جو فرانس کا جو سوشل سیٹ اپ تھا اس کے اندر جو ہے بڑی ان ایکول سچویشن تھی، غیر عدم مساوات تھا، اور لوگوں کے جو رائٹس اور ڈیوٹیز تھی ایسی یکساں نہیں تھیں، اور پریولیج جو تھیں وہ لوگوں کو حاصل تھیں. جو جگیردار طبقہ تھا، بادشاہ کے جو حامی لوگ تھے، ان کے رائٹس اور ڈیوٹیز اور تھیں، اور باقی عام لوگوں کے اور تھیں. تو ایک ان ایون سوسائٹی جو تھی قائم ہوئی، جس سے بے چینی جو تھی وہ بڑھنا شروع ہو گئی تھی. دوسرا کیا ہے، ایز اے رزلٹ آف دا نیومرس وارس ویجڈ بائی دا لیوس 16th دا اسٹیٹ کفرز وار ایمپٹی. تو جو بادشاہ لوئس جو ہے 16 جو ہے اس نے چونکہ وہاں اس دور میں بہت ساری جنگیں لڑی تھی، جس کی وجہ سے ملکی خزانہ جو ہے وہ بھی عدم استحکام کا شکار تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ مجموعی طور پہ جو ہے لوگ بادشاہ کے جو تھے وہ خلاف تھے. تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو منارکی تھی بادشاہ کی، اب ابسولوٹ جو منارکی تھی جس کے اندر لوگوں کو رائٹس نہیں تھے، بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ بادشاہ کی غلط پالیسیوں کے اوپر بات نہیں کر سکتے تھے. تو اس نے بھی جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے ایک بے چینی جو تھی وہ پیدا کر دی تھی. اور جو پریویلیجڈ کلاس تھی اس نے بھی جو ہے پریویلیجڈ کلاس جو تھی وہ لینڈ لارڈس تھے، اور وہ پریسٹ تھے، اور جو بڑے بڑے جو فیوڈلس تھے، ان کو جو ہے ان کے اوپر نہ تو کوئی ٹیکس عائد ہوتا تھا، نہ ان کے اوپر جو کہ براہ راست کوئی ذمہ داریاں تھیں، لیکن یہ بہت ساری مراد پریولیج جو تھے ان کو انجیکٹ کرتے تھے. عام آدمی جو ہے اس کے لیے بڑی مشکلات تھیں. تو یہ وہ ریزنز تھیں جس سے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ایک بے چینی پیدا ہوئی، اور وہ انقلاب کا سبب جو تھی وہ بن گئی. وین ڈیڈ دا فرینچ ریولوشن بگین اینڈ لاسٹ. تو جو فرینچ ریولوشن ہے وہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا. تو فرینچ ریولوشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 1789 کو، اور 1799 کو جو ہے یہ سارا جو پروسیس ہے یہ مکمل ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ جو ہے جو فرینچ ریولوشن ہے اس کے لیے یہیں جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ 1789 کو جو ہے وہ رونما ہوا تھا. اگر یہ پوچھا جائے کہ فرینچ ریولوشن کب رونما ہوا تو وہ ہے 1789 کو. لیکن یہاں کویشچن ہے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ کب شروع ہوا اور کب مکمل ہوا. تو 1789 سے لے کر 1799 تک کم و بیش 10 سال تک جو ہے فرانس جو ہے وہ اس صورتحال سے جو تھا وہ دو چار رہا تھا. نیکسٹ ہے وٹ ہیپنڈ ان دا فرینچ ریولوشن. تو فرینچ ریولوشن کے اندر کیا ہوا. دا فرینچ ریولوشن دا 10 years period from 1789 to 1799 during which France went from a monarchy ruled by the Louis XVI to a republic ruled by the people. تو پہلے کیا تھا، پہلے منارکی تھی ابسولوٹ، اور اس کی منارکی تھی مطلق العنان، اس کی حکومت تھی لوئس جو 16 تھا. اور اس کے بعد جو ہے جب یہ انقلاب رونما ہوا، ریولوشن ہوا، تو فرانس جو ہے وہ ایک ریپبلک اسٹیٹ میں تبدیل ہو گیا. نیکسٹ کیا ہے، دا اینڈ دین ٹو دا
डिक्टेटरशिप रन बाय द नेपोलियन। तो इसके बाद नेपोलियन जो है, चूँकि वो बरसर इक़्तिदार आ गया था और नेपोलियन ने वहाँ पे अपनी डिक्टेटरशिप जो थी वो कैम कर ली। तो जब नेपोलियन ने जो है अपनी डिक्टेटरशिप कैम की और उसके यानी फ्रांस जो है वो बादशाहत से निकल कर डिक्टेटरशिप में दाखिल हो गया। तो पहले क्या था, मोनार्की थी, और उसके बाद जो है नेपोलियन ने अपनी डिक्टेटरशिप वहाँ पे कर ली। वाज वन ऑफ द ब्लडिएस्ट टाइम्स इन यूरोपियन हिस्ट्री। तो ये जो दौर है ये यूरोप के अंदर जो है एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो ब्लडियस्ट दौर कहा जाता है, जिसमें बहुत सारा कत्लेआम हुआ, बहुत सारा खून खराबा हुआ और बहुत सारा जो है वो जानी और माली नुकसान हुआ था। तो इस तरह जो है फ्रांसीसी रेवोल्यूशन जो है उसके अंदर जो है वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत सारी कीमती ज़िंदगियाँ जो हैं वो इसके अंदर ज़ाया हुई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो है कौन सा स्लोगन इस्तेमाल किया गया था, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, आज़ादी, मुसावात और अखुवत या भाईचारा। तो व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कौन सा स्लोगन जो था वो इस्तेमाल किया गया था, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ फुल नेम ऑफ ईरान। डियर स्टूडेंट यहाँ पे कंपोजिंग की गलती है तो इसको देखिएगा आप, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ ईरान। तो जो ईरानियन रेवोल्यूशन है जो कि 1979 को जो है वो रूनुमा हुआ था, तो उसके बाद ईरान का जो मुकम्मल नाम है वो क्या है, तो ये है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ ईरान। ईरान जो है जब ईरान के अंदर 1979 को जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है वहाँ पे आया, तो उस वक़्त ईरान का मुकम्मल नाम क्या था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान अकर्ड इन 1789। तो ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है वो 1789 के अंदर जो है वो रूनुमा होता है। और ईरान के हवाले से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ईरानियन रेवोल्यूशन, सिंपल इन सिंपल वर्ड्स द ईरानियन रेवोल्यूशन आल्सो कॉल्ड इस्लामिक रेवोल्यूशन। तो जो ईरान के अंदर रूनुमा इनकलाब रूनुमा हुआ था, जो ईरानियन रेवोल्यूशन है, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड इस्लामिक रेवोल्यूशन, तो उसको इस्लामिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। वाज ए पॉपुलर अपराइजिंग इन द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ऑफ ईरान इन 1978 टू 1979। तो ये बेसिकली जो है ईरान के अंदर जो है जो कि मुस्लिम रियासत है, और वहाँ पे 1978 और 1979 को जो है वहाँ पे एक पब्लिक अपरेजिंग होती है और बगावत होती है, एंड रिजल्टेड इन द टॉपलिंग ऑफ द अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट लेड बाय द शाह ऑफ ईरान। रज़ा शाह पहलवी जो है उस वक़्त हुक्मरान था, ईरान का बादशाह था, और उसके ख़िलाफ़ जो है उसकी जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी, जो उसकी टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थी, एब्सोल्यूट मोनार्की जो उसकी थी, उसके ख़िलाफ़ एक बगावत होती है। और उस बगावत के नतीजे में जो है मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी जो हैं, मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी जो है वो फरवरी 11 1979 को जो है वो इक़्तिदार के ऊपर बरसर इक़्तिदार आते हैं। और इस तरह जो है ईरान के अंदर रज़ा शाह पहलवी की जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, जो उसका अथॉरिटेरियन सिस्टम था, जो अथॉरिटेरियन मोनार्की थी, वो ख़त्म हो जाती है, और मोहम्मद रज़ा पहलवी जो हैं वो बरसर इक़्तिदार आते हैं, और ईरान को जो है एक इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट जो है वो करार दे दिया जाता है, और वहाँ पे बादशाहत का जो है वो ख़ात्मा हो जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यानी ईरानियन रेवोल्यूशन के नतीजे में जो बड़ी चेंजें आई वो एक तो बादशाहत का ख़ात्मा था, यानी ये बादशाहत के ख़िलाफ़ हुई, और आप देखें कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो भी बादशाहत के ख़िलाफ़ है, ईरानियन रेवोल्यूशन भी बादशाहत के ख़िलाफ़ है, लेकिन जो ब्रिटिश रेवोल्यूशन था उसकी सिचुएशन जो है उसकी सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, When did the Russian Revolution occur? अब हम रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं। When did the Russian Revolution occur? March 8, 1917 and June 16, 1923। डी स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूँ कि एक्चुअली जो है जो रशियन रेवोल्यूशन है वो रूनुमा होता है, मुकम्मल जो हुआ वो है अक्टूबर 1917 को। अक्टूबर 1917 को जो है रशिया के अंदर कम्युनिस्ट इनकलाब आता है। लेकिन जब इनकलाब रूनुमा हो जाता है और उसके बाद रशिया जो है जो रशियन फेडरेशन था उसका नाम चेंज किया जाता है और उसको यूएसएसआर जो है
ڈکلیئر کیا جاتا ہے، جس کو عام طور پہ ہم سوویت یونین کہتے ہیں یا یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک کہا جاتا ہے۔ تو یہ پروسیس جو ہے یہ جا کر شروع تو ہوا 1917 کو اور مکمل ہوتا ہے 1923 کو، یعنی جو لینن ہے جس کی سرپرستی کے اندر یہ ریولوشن رونما ہوتا ہے، تو لینن جو ہے وہ یہ جو سارا پروسیس ہے اس کو وہ جا کے مکمل کرتا ہے 23 تک۔ اس لیے اس پورے پروسیس کو جو ہے، اس ایرا کو جو ہے اس کو رشین ریولوشن کا دور کہا جاتا ہے۔ تو ایکچولی 17 کے اندر یہ رونما ہو گیا تھا 1917 کے اندر، لیکن مکمل ہوا یہ پروسیس جو ہے وہ 1923 میں، اس لیے اس کو ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کم و بیش جو ہے یہ 6 سال کا دور ہے جس کے اندر سارا جو کمیونسٹ ریولوشن ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ Who started the first revolution? ولادیمیر لینن جو ہے اس نے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ کمیونسٹ انقلاب جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اس کی کوششوں سے جو ہے 1917 کو جو ہے وہاں پہ انقلاب رونما ہوتا ہے، اور اسی کے دور میں جو ہے رشین فیڈریشن کو جو ہے USSR جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ولادیمیر لینن جو ہے اسی کو جو ہے وہ اس ریولوشن کا چیمپئن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ آئیے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، واٹ واز رشیا کالڈ ان 1917؟ تو 1917 کے اندر جو ہے سوویت یونین کورز 1917 to 1922 اینڈ سوویت یونین کورز دا ایئر 1922 to 1991۔ اب اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رشیا کے اندر جو ہے 1917 کے اندر ریولوشن آیا، تو 1917 سے لے کر 1922 تک جو ہے اس وقت رشیا تھا سوویت رشیا، یعنی اس وقت رشیا کو جو ہے پہلے یہ رشین فیڈریشن تھا، بعد میں اس کو سوویت رشیا کہا گیا۔ لیکن 1922 کے اندر جو ہے جو سوویت رشیا تھا اس کا جو پورا نام ہے وہ رکھا گیا USSR، اس کو یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس ڈکلیئر کیا گیا، اور 1922 سے لے کر جو ہے 1991 تک جو ہے جو رشیا ہے وہ USSR جو ہے وہ رہا، اور 1991 کو جو ہے جب رشیا کو کولڈ وار کے اندر شکست ہوتی ہے اور رشیا جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے، اور رشیا کی بہت ساری جو ریپبلکس تھیں وہ سیپریٹ ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر سوویت یونین جو ہے USSR جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ رشین فیڈریشن میں جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ کی گئی ہے، سوویت یونین کورز 1917 to 1922 اینڈ سوویت یونین، یعنی سوویت یونین سے مراد ہے USSR۔ تو USSR جو ہے وہ 1922 سے شروع ہوتا ہے اور 1991 تک جو ہے یہ USSR رہتا ہے، اور 1991 کے بعد جو ہے یہ دوبارہ رشین فیڈریشن میں جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، واٹ آر دا مین کازز آف دا رشین ریولوشن؟ تو رشین ریولوشن کی جو مین کازز ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، آٹوکریٹک رول آف زارز۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ جو وہاں کی جو زار فیملی تھی، جو زار ڈائناسٹی تھی، اس نے جو آٹوکریٹک اور اتھارٹیرین سسٹم قائم کر رکھا تھا، اور مطلق ابسولوٹ منارکی اس نے وہاں پہ قائم کر رکھی تھی، تو اس منارکی کے خلاف جو ہے، اس فیوڈل سسٹم کے خلاف جو ہے وہاں پہ انقلاب رونما ہوا تھا۔ تو پہلی جو ریزن ہے وہ ہے جو زار جو ہے اس کا آٹوکریٹک رول ان رشیا۔ نمبر 2، دوبارہ اس کو دیکھیے گا، نمبر 2 دیکھیے کنڈیشنز آف پیزنٹس۔ تو جو وہاں کے جو متوسط طبقہ تھا، جو محنت کش طبقہ تھا، جو کسان طبقہ تھا، اس کی حالت بڑی میزریبل تھی اور وہ بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم تھا۔ اور جب لینن جو ہے اس نے وہاں پہ کوششیں کی تو اس کو وہ تمام جو مزدور طبقہ تھا اور جو محنت کش اور کسان طبقہ تھا اس کی ہمدردیاں جو تھیں وہ ولادیمیر لینن کو جو ہے وہ حاصل ہو گئی تھیں۔ نیکسٹ ہے اسٹیٹس آف انڈسٹریز۔ تو اسٹیٹس آف انڈسٹریز جو ہے اس کی حالت بھی بری تھی، اور یوں سمجھ لیں کہ وہ بادشاہ کے قبضے میں تھی، اور وہاں پہ عام شخص کو جو ہے کسی قسم کی جو ہے سہولتیں جو تھیں حاصل نہیں تھیں۔ تو یہ جو ایک جنرل، یہ دیکھیں ایک جنرل باتیں ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو ہے جو پریویلیج کلاس ہوتی ہے وہ بڑی طاقتور ہو جائے، اور جو
متوسط طبقہ ہوتا ہے وہ اس سے نفرت کرنے لگے اور جو ورکنگ کلاس ہے اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ یا حکومت کی طرف سے ٹیکسز جو ہیں وہ بہت سارے جو ہیں وہ لگا دیے جائیں، اور فنینشیل کرائسس جو ہے کا شکار ریاست ہو جائے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ریولوشن کی جو ہے وہ خواہش کرنے لگیں گے۔ تو رشیا کے اندر بھی جو ہے اسی طرح کے حالات کے اندر جو ہے وہ ریولوشن جو ہے وہ رونما ہوتا ہے۔ وین ڈیڈ رشین ریولوشن اسٹارٹ؟ تو رشین ریولوشن اسٹارٹ کب ہوتا ہے؟ پرائمری کازز آف دا رشین ریولوشن انکلوڈیڈ وائڈ اسپریڈ کرپشن اینڈ inefficiency within the Tsarist imperial government, growing dissatisfaction among peasants, workers and soldiers۔ تو ہوا کیا کہ جو زار کی جو گورنمنٹ تھی یا اس کا جو رول تھا، بیسیکلی اس سے نہ تو جو ورکرز تھے، پیزنٹس تھے، وہ سیٹسفائی تھے، نہ ورکرز اور نہ ہی سولجرز، تو کوئی بھی جو ہے اس کے گورنمنٹ سے جو ہے مطمئن نہیں تھا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو کرپشن تھی وہ عام ہو گئی، انیفیشنسی آف دا گورنمنٹ، ورکرز جو تھے وہ عام تھی، لوگوں کے مسائل جو ہیں بڑھ رہے تھے، اور آہستہ آہستہ جو ہیں لوگ حکومت کے خلاف جو ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ بغاوت کے جذبات پیدا ہو رہے تھے، اور لینن نے آ کر جو ہے ان کو ایک رستے کے اوپر لگایا اور اس کی مدد سے وہ انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے دا امریکن ریولوشن کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے امریکن، پہلے ہم نے جو ہے وہ برٹش، پھر فرینچ ریولوشن کے اوپر، پھر رشین ریولوشن کے اوپر، ایرانین ریولوشن کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور لاسٹ ہمارے پاس ہے امریکن ریولوشن۔ امریکن ریولوشن واز این آئیڈیولوجیکل اینڈ پولیٹیکل ریولوشن دیٹ اکرڈ ان برٹش امریکہ بٹوین 1765 ٹو 1791۔ تو یہ جو امریکن ریولوشن ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 1765 سے اور 1791 سے۔ بیسیکلی ریولوشن جو تھا وہ تو 1783 کو جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہاں پہ چینجز گئی، اور جو اس وقت جو یو ایس اے ہے اس کی بنیاد جو ہے بیسیکلی 1789 کے اندر پڑی تھی، اور اس طرح جو ہے یہ پروسیس جو ہے پھر جو بل آف رائٹس وہاں پہ منظوری ہوئی تو 1791 تک ہو گئی تھی، تو اس لیے اس پورے پروسیس کو جو ہے اس ایرا کو جو ہے وہ ریولوشن، کیونکہ جو اس تبدیلی کا آغاز ہوا تھا وہ جا کر مکمل جو ہے وہ 1789 اور 91 کے اندر جا کر ہوتی ہے، اس لیے اس پورے دور کو جو ہے ریولوشنری ایرا کہا جا سکتا ہے۔ اور لیکن بیسیکلی جو ہے یہ ریولوشن جو ہے وہ 1783 کو جو ہے وہ رونما ہو چکا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہیئر آر 6 کی کازز آف دا امریکن ریولوشن۔ تو امریکن ریولوشن کے پیچھے کون کون سے کازز تھیں؟ نمبر 1 ہے 7 ایئرس وار، جو انہوں نے 7 ایئرس وار جو تھی اس کے اندر حصہ لیا، جس سے وہاں پہ معاشی حالات جو تھے خراب ہوئے۔ ٹیکسیز اینڈ ڈیوٹیز، برطانوی حکومت کی طرف سے بہت سارے ٹیکسیز اور ڈیوٹیز لگائی گئیں، جس سے لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ برطانوی حکومت کے خلاف جو ہے ہونے لگے تھے۔ بوسٹن مسیکر، بوسٹن کے اندر جو قتل عام ہوا تھا، مسیکر ہوا تھا، اس نے جو ہے وہ حالات کو جو ہے وہ برطانوی حکومت کے کنٹرول سے باہر کر دیا تھا۔ پھر بوسٹن ٹی پارٹی ہے، جب ٹیکسیز نافذ کیے گئے اور وہاں پہ بوسٹن جو بندرگاہ ہے اس کے اوپر جو ہے چہ سے بھرا ہوا ایک جہاز جو ہے ڈبو دیا گیا تھا، جس کو ہسٹری کے اندر بوسٹن ٹی پارٹی کہا جاتا ہے۔ اس نے بھی جو ہے جو ریولوشن ہے، جو امریکن ریولوشن ہے، اس کی راہ ہموار کی تھی۔ اس کے بعد ہے انٹالریبل ایکٹس، برطانوی حکومت نے جو ناقابل برداشت جو ایکٹ بنا رکھے تھے، قوانین نافذ کیے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ٹیکسیز لگانے کے لیے، انہوں نے بھی جو ہے لوگوں کو برطانوی حکومت کے خلاف اکسایا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے کنگ جارج 3 اسپیچز ان پارلیمنٹ، اور پھر کنگ جارج جو تھا اس نے جو برطانوی پارلیمنٹ کے اندر جو اسپیچز کی، اس نے بھی جو ہے جو امریکن تھے ان کو جو ہے وہ سسٹم کے خلاف اکسایا۔ آخری بات میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ برطانیہ جو ہے جس طرح ہندوستان کے اوپر قابض رہا، تو امریکہ کے اندر بھی جو ہے امریکہ کی 13 کالونیز تھیں جن کے اوپر برطانیہ جو ہے وہ اس کی حکومت جو تھی وہ قائم تھی، اور پھر انہی 13 کالونیز نے جو ہے برطانوی تسلط کے خلاف جو تھی وہ بغاوت کر دی تھی۔ آگے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، واٹ واز یو ایس اے کالڈ بیفور 1776 یونائٹیڈ کالونیز؟ تو اس کا جواب ہے کہ امریکہ جو ہے وہ 1776 کو جو برطانوی تسلط کے خلاف جو باقاعدہ اعلان آزادی کیا گیا تھا، وہ بیسیکلی کیا گیا تھا جولائی 4
1776 को तो बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ ऐलान आज़ादी किया गया। इसलिए जो है अमेरिकन जो है वो 4 जुलाई को ही अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे जो है अमेरिका का वो 4 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई को जिन्होंने बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी नहीं हासिल की थी बल्कि बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ ऐलान आज़ादी किया था, और उसी दिन की निस्बत से जो है वो आज जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो 4 जुलाई को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो व्हाट वाज यूएसए कॉल्ड बिफोर 1776? तो उसका जवाब है यूनाइटेड कॉलोनीज़। और वो कितनी कॉलोनीज़ थी? 13 कॉलोनीज़ थी जिनको यूनाइटेड कॉलोनीज़ कहा जाता था, जिनके ऊपर बरतानिया जो है वो रूल कर रहा था। ऑन सितंबर 9, 1776 द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस formally declares the name of the new nation to be the United States of America। तो क्या किया गया कि जब सितंबर 9, 1776 को जो है जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी उनके जो अमेरिकन की थी जिन्होंने जो ऐलान आज़ादी कर रहे थे, तो उन्होंने एक ऐलानिया जारी किया कि अब जो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं इनका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये उसका नाम जो था चेंज किया गया। This replaced the term United Colonies which had been in general use। तो जो यूनाइटेड कॉलोनीज़ की जो टर्म थी उसको जो है क्या किया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो था वो चेंज कर दिया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हु फाउंड अमेरिका। अमेरिका को किसने दरियाफ्त किया था? कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस वाज दैट पर्सन हु फाउंडेड द और डिस्कवर द अमेरिका। तो उसने कब किया? 1892 के अंदर जो है 1492 के अंदर जो है क्रिस्टोफर कोलंबस जो है उसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हाट वाज द अमेरिकन रेवोल्यूशन आर्मी कॉल्ड? जो अमेरिकन रेवोल्यूशनरी आर्मी तश्कील दी गई उसका नाम क्या था? कॉन्टिनेंटल आर्मी। बरआज़मी फ़ौज उसको कहा गया था, कॉन्टिनेंटल आर्मी। व्हाट वाज द अमेरिकन रेवोल्यूशन आर्मी कॉल्ड? द आंसर इज़ कॉन्टिनेंटल आर्मी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हु वाज अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द कॉन्टिनेंटल आर्मी ऑन जून 15, 1775। तो 1775 को जो है जब कॉन्टिनेंटल आर्मी जो है उसकी बुनियाद रखी गई तो उसका चीफ कमांडर किसको मुकर्रर किया गया था? जॉर्ज वाशिंगटन। ही वाज द जॉर्ज वाशिंगटन। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो अमेरिकन जो फ्रीडम फाइटर्स थे या फ्रीडम आर्मी थी उसका वो चीफ कमांडर था, और जॉर्ज वाशिंगटन ही जो है वो बाद में अमेरिका का पहला सदर भी बना था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। When was the Continental Army fighting force? The Continental Army was organized by the second। ये क्वेश्चन जो है इसमें मिसिंग है थोड़ी सी, इसको when was the Continental Army was, इसको इस तरह करेंगे formed या established या organized। When was the Continental Army was formed? The fighting force, the Continental Army was organized by the Second Continental Congress on June 14, 1775 को। तो जो कॉन्टिनेंटल उनकी जो कांग्रेस थी, जो सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी, उसने 14 जून 1775 को जो है वहाँ पे जो है वो एक आर्मी जो है उसकी बुनियाद रखी जिसका कमांडर इन चीफ जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन को जो था वो मुकर्रर किया गया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द अमेरिकन रेवोल्यूशन आल्सो कॉल्ड द यूएसए वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द इंसर्जेक्शन फॉट बिटवीन 1775 टू 1783। मैंने शुरू में आपको बताया था कि अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है बेसिकली 1783 को जो है वो कामयाब हो गया था, मुकम्मल हो गया था, बाद में फिर एक नया प्रोसेस शुरू हुआ था। तो जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहलाता है, यानी बेसिकली वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस था
برطانوی تسلط سے آزادی کی وہ جنگ تھی جس کو امریکن ریولوشن کہا جاتا ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ 1775 کو ہوا اور 1783 کو جو ہے وہ آزاد ہو گیا تھا۔ لیکن جب یہ جو 13 ریاستیں تھیں جب یہ آزاد ہوئیں تو کیا ہوا، انہوں نے کنفیڈریشن بنا لی، یعنی انہوں نے 13 ریاستوں پر مشتمل ایک کنفیڈریشن یعنی نیم وفاق کی بنیاد رکھی تھی، لیکن نیم وفاق کا تجربہ جو ہے ان کو کامیاب نہ ہوا اور بعد میں جو ہے انہوں نے فیڈریشن جو ہے وہ قائم کر لی تھی۔ جی، ہو اسٹارٹیڈ دا چائنا ریولوشن، لاسٹ ہمارا یہ ہے چائنا ریولوشن جو ہے اس کا آغاز کب کیا گیا؟ آن اکتوبر 1 1949 چائنیز کمیونسٹ لیڈر ماؤ زے دونگ ڈکلیئر دا کریشن آف دا پیپلز ریپبلک آف چائنا۔ تو جو چائنا کا جو کمیونسٹ ریولوشن ہے یا سوشلسٹ جو ریولوشن ہے وہ کب رونما ہوتا ہے؟ اکتوبر 1 1949 کو، اور ماؤ زے دونگ جو ہے اس کی سرپرستی کے اندر یہ رونما ہوتا ہے، اور اس انقلاب کے بعد جو ہے چائنا کو پیپلز ریپبلک آف چائنا جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے وٹ واز چائنا کالڈ بیفور 1912؟ تو 1920 سے پہلے جو ہے چائنا کیا کہلاتا تھا؟ چائناز لاسٹ ڈائناسٹی واز دا شنگ، جو کہ 1632 سے شروع ہوتی ہے اور 1912 تک رہتی ہے۔ تو یہ جو ڈائناسٹی آف شنگ جو ہے، یہ جو QING شنگ جو ہے، یہ 1632 سے لے کر 1912 تک جو ہے یہ چائنا کے اوپر اس نے رول کیا ہے، وچ واز ریپلیسڈ دا ریپبلک آف چائنا۔ تو وہ کیا ہے، اس کے بعد جو ہے 1912 میں جو ہے اس کو ریپبلک آف چائنا میں جو تھا وہ تبدیل کر دیا گیا۔ اینڈ دین ان دا مین لینڈ بائی دا پیپلز ریپبلک آف چائنا ان 1949، اور 1949 کے اندر جو ہے یہ جو ریپبلک آف چائنا تھا اس کو پیپلز ریپبلک آف چائنا میں تبدیل کر دیا گیا۔ آئیے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، وٹ واز دا آئیڈیالوجی آف چائنیز ریولوشن؟ چائنیز ریولوشن کی آئیڈیالوجی کیا تھی؟ مارکسزم اس کی آئیڈیالوجی ہے، اس کی بنیاد، یعنی چائنیز ریولوشن جو ہے وہ مارکسزم کے اوپر مشتمل ہے، لیننزم کے اوپر مشتمل ہے، واز دا فرسٹ آفیشیل آئیڈیالوجی آف دا چائنیز کمیونسٹ پارٹی۔ تو جو چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کے نظریات کی بنیاد جو ہے وہ مارکسزم اور لیننزم کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اور نیکسٹ کیا ہے؟ اینڈ ان دا کمبینیشن آف دا کلاسیکل مارکسزم دا ورک آف کارل مارکس اینڈ فریڈرک اینجلس اینڈ لیننز دا تھاٹس آف دا ولادیمیر لینن۔ قصہ مختصر یہ کہ جو چائنا کا جو کمیونسٹ ریولوشن ہے یا چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی تھی اس کے نظریات، اس کا جو مینیفیسٹو تھا اس کی بنیاد جو ہے وہ مارکسزم، لینن اور فریڈرک اینجلس، ان کے جو ہے وہ نظریات کے اوپر رکھی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے لیننزم، مارکسزم اور چائنیز ریولوشن بیسیکلی ایک ہی چیز ہے۔ آئیے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، ہو اسٹارٹیڈ دا کلچرل ریولوشن ان چائنا ٹاؤن؟ ہو اسٹارٹیڈ دا کلچرل ریولوشن ان چائنا؟ ٹھیک ہے، تو چائنا کے اندر جو ہے 1960 کے اندر جو ہے 1966 کے اندر جو ہے کلچرل ریولوشن جو ہے وہ ثقافتی انقلاب رونما ہوا تھا۔ تو کوشچن یہ ہے، ہو اسٹارٹیڈ دا کلچرل ریولوشن ان چائنا؟ دا کلچرل ریولوشن واز لانچڈ in China in 1966 by communist leader Mao Zedong in order to reassert his authority over the Chinese government۔ تو 1966 کے اندر جو ہے چائنا کے اندر جو ہے کمیونسٹ ریولوشن آیا۔ ریولوشن تو پہلے آ چکا تھا لیکن کلچرل ریولوشن جو ہے کیا گیا۔ اس میں کیا تھا کہ جو ماؤ زے دونگ ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے ایسا ایک نئی تبدیلیاں رونما متعارف کروائیں تاکہ جو کمیونزم ہے یا جو سوشلزم تھا اس کو جو ہے چائنا کے اندر جو ہے اس کی جو فوٹنگ ہے وہ مضبوط کی جائے اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا جائے، اور وہ طاقتیں یا وہ افراد جو چائنا کے کمیونسٹ ریولوشن کو ناکام کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اندر ریفارمز انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں ان کو ناکام کیا جائے۔ اور اس طرح جو ہے کلچرل ریولوشن کے نام سے جو ہے ماؤ زے دونگ جو ہے اس نے اپنی دوبارہ جو گرفت تھی وہ مضبوط کی اور چائنا کے اندر جو ہے
کمیونزم کو جو ہے دوبارہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ جو تھا پہلے کی نسبت مضبوط کیا تھا، اور اس کو جو ہے وہ کلچرل ریولوشن کا نام جو تھا وہ دیا گیا۔ یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رکھے تھے پولیٹیکل سائنس ود نواز وڈیج، اور تھینکس فار واچنگ می یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔